السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 8 کے سبق نمبر 6 کی پڑھائی کریں گے، جس کا عنوان ہے خون کا بدلہ۔ خون کا بدلہ ایک لوک کہانی ہے۔ کہانی اصل میں گزرا ہوا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی اخلاقی سبق موجود ہوتا ہے۔ ایسی کہانیاں جن میں خیالی اور تصوراتی قصے بیان کیے گئے ہوں انہیں لوک کہانیاں کہا جاتا ہے۔ یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی اگلے دور تک پہنچتی ہیں۔ پہلے ہم اس کے خاص الفاظ دیکھیں گے۔ لت پت، آلودہ، بھرا ہوا، حجرہ، کمرہ، نڈھال، تھکا ہوا، نقاہت، کمزوری، دیوانہ وار، پاگلوں کی طرح، لہجہ بلہجہ، دم بدم، ملال، دکھ، غافل، بے خبر، بدبخت، بری قسمت والا، مہلک، ہلاک کرنے والا، رفع، دور، دستور، قانون، کاری، چوٹ، ندامت، شرمندگی، آرزو، تمنا، خواہش، بدلہ، انتقام، بدلہ، حسرت، افسوس، بپھرا ہوا، غصے میں۔ اب میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتی ہوں۔ مراد خان خون میں لت پت تھا، اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی، اس کی بیوی بیٹی اس کے پاس کمرے میں بیٹھی تھی۔ مراد خان کہہ رہا تھا، میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل کہنے لگی، بابا جان، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گی۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل کو اپنے باپ کے قاتل کا کوئی علم نہ تھا۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی۔ لوگ اسے سمجھاتے کہ وہ اپنی زندگی برباد نہ کرے، مگر سپن گل پر لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک رات سپن گل نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ تم نے بڑی کوشش کی ہے مگر میرے قاتل کو تلاش نہ کر سکی، اب تو اس کا خیال دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ سپن گل خواب سے جاگ اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سپن گل کی ماں بھی جاگ گئی۔ اسے دروازہ کھولا تو ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اندر آ کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سپن گل نے اس کا زخم دھویا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ ماں نے نوجوان کو گرم دودھ پلایا اور کہا، آج سے 2 سال پہلے کسی بدبخت نے اسی طرح میرے شوہر کو بھی گولی ماری تھی۔ تم زیادہ زخمی نہیں ہو، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نوجوان نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی، لیکن نوجوان شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ ایک دن سپن گل نے کہا، میرے باپ کی روح آج کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی ہے۔ کاش مجھے میرے باپ کا قاتل مل جائے تو میں اس کو قتل کر کے اپنے باپ کی روح کو سکون پہنچاؤں۔ یہ بات سن کر وہ نوجوان چلا اٹھا اور کہنے لگا، اپنے باپ کی بندوق لاؤ اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں ہی اس کا قاتل ہوں۔ میں نے کسی کے کہنے میں آ کر اسے قتل کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں مراد خان کے گھر میں پناہ لے رہا ہوں۔ سپن گل تیزی سے گئی اور اندر سے بندوق اٹھا لائی۔ ماں نے اسے ڈانٹا اور کہا، لڑکی، اگرچہ یہ نوجوان تمہارے باپ کا قاتل ہے مگر یہ ہمارا مہمان بھی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ سپن گل نے ماں کی بات سن کر کہا، کاش مجھے اس گھر کی 4 دیواری سے باہر پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، تو ہمارے گھر مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ مشق میں سوال جواب ہے۔ مراد خان کو کس نے قتل کیا؟ مراد خان کو اس کے گھر میں پناہ لینے والے نوجوان نے کسی دوسرے کے کہنے پر قتل کیا۔ مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ سپن گل نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں تو مجھ پر چین کی نیند حرام ہوگی۔ ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں نے جلدی نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر زخمی نوجوان کو ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے گرم پانی کے ساتھ اس کے زخم دھوئے۔ سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ سپن گل کی ماں نے کہا، اگرچہ یہ نوجوان ہمارا دشمن ہے مگر اس وقت اس کی حیثیت ایک مہمان جیسی ہے۔
اور یہ ہمارا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے تو اس کی جان کی حفاظت بھی ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ نیکسٹ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، یہ میں نے ان میں سے درست جواب کا انتخاب کر دیا ہے، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ غافل، بیدار، بدبخت، نیک بخت، کمی، زیادتی، رحم، ظلم، ندامت، خوشی۔ غلط درست ہیں، ان میں سے آپ درست اور غلط کا انتخاب کریں گے۔ نیکسٹ مذکر مؤنث ہے، ان میں سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ رنگت مؤنث ہے، خون مذکر، مشکل مؤنث، غم مذکر، وقت مذکر، روح مؤنث۔ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ حالت حالتیں، مقصد مقاصد، شخص اشخاص، علم علوم، روح ارواح، احسان احسانات۔ خون کا بدلہ کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ رات خواب، آنکھ آنسو، زخمی بے ہوش، گھر چار دیواری، رفع ختم، خون لت پت، حسرت کاش۔ درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کر کے لکھیں۔ بیان کے اس طریقے اور بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے جو اہل زبان کے اسلوب بیان اور گفتگو کے عین مطابق ہوں۔ اگر یہ زبان کے انداز کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ روزمرہ نہیں کہلائیں گے۔ درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کر کے لکھیں۔ صوفے کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، صوفے پر کتابیں پڑھی ہیں۔ عبداللہ کی کھیل شاندار ہے، عبداللہ کا کھیل شاندار ہے۔ باقی بھی آپ اسی طرح درست کر کے لکھیں گے۔ نیکسٹ خالی جگہ ہے۔ مراد خان کی حالت ڈیش خراب ہوتی جا رہی تھی لہجہ بہ لہجہ۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈیش کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا، نقاہت۔ سپن گل نے کہا تو ہمارے گھر میں ڈیش بن کر آیا ہے اس لیے میں معاف کرتی ہوں، مہمان۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا ڈیش بن جاتا ہے، فرض۔ سپن گل کے ڈیش میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی سینے میں۔ سبق کی آپ املا تیار کریں گے، مشق یاد کریں گے، سوال جواب یاد کریں گے۔ تھینک یو۔